الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، سب سے پہلے ہم اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دن کے جیسے آج انشاءاللہ سب سے پہلے ہم قرآن سے ایک چھوٹی سی سورہ پڑھیں گے، پھر ایک چھوٹی سی حدیث کو سمجھیں گے اور اس کے بعد آج کا پیغام ہوگا۔ آج ہم سورہ النصر پڑھنے والے ہیں۔ سورہ النصر، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، فتح مل جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج کے فوج، جماعت کے جماعت داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اس سے مغفرت کی دعا مانگیں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ النصر ہے۔ سورہ النصر مدنی سورہ ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں، اور اس سورہ میں ایک بشارت ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور 2 اشارہ ہے۔ بشارت کیا ہے؟ اس سورہ میں بشارت یہ ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اور مکہ فتح ہونے والا ہے۔ چنانچہ او مکہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا تھا، سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فتح پا لیتے ہیں، وجے پا لیتے ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا تھا تو آپ کے دشمن، جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو 1 دن 2 دن نہیں بلکہ لگاتار 19 سال تک ستایا تھا، پریشان کیا تھا، ٹارچر کیا تھا، اور کتنوں کو جان سے مار دیا تھا۔ دنیا کا سارا قانون یہی کہتا تھا کہ ایسے ظالموں کی بوٹی بوٹی نوچ لی جائے، لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیالوتا پر کہ آپ نے ان سب کی ساروجنک چھما کی گھوشنا کر دی۔ اس کا پربھاؤ کیا پڑا؟ اس کا پربھاؤ یہ پڑا کہ ان دشمنوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے جس سے دشمنی کی وہ ہمارا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ ہمارا شبھ چنتک تھا، وہ ہمارا ہمدرد تھا، وہ ہمارا خیر خواہ تھا۔ آپ سچے نبی تھے اور آپ ہماری ہمدردی کرنا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ اسی کے بعد سے لوگ جماعت کے جماعت، گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ابھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو 10,000 کی سنکھیا میں تھے، اور جب 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,44,000 صحابہ اور صحابیت کی تعداد تھی۔ اتنی بڑی سنکھیا کہاں سے آئی؟ صرف 2 سال میں اتنی بڑی سنکھیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویوہار، آچرن، اخلاق کی تلوار تھی، جس نے اسلام کے لیے لوگوں کے دل کو جیتا۔
تو اس سورہ میں اسی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح آپ پالیں اور لوگوں کو اللہ کے دین میں جماعت کے جماعت اور گروہ کے گروہ داخل ہوتے ہوئے دیکھیں، تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کا شکر بجا لائیں، کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کو نعمت دیتا ہے تو نعمت پانے کے بعد نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اور اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں دو اشارہ ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہ دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، یہ دین عام ہونے کے لیے آیا ہے، اور جب آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو یہ دین مزید عام ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم مزید دیں گے۔ اور شکر میں یہ بات بھی ہے کہ ایک انسان اسلام کو فالو کرے، اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب لوگ اسلام پر چل رہے تھے، اسلام کو اپنے گلے لگایا تھا، تو اسلام کو لوگوں نے دنیا کے کونے کونے میں اپنایا، اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ لیکن جب مسلمانوں کے اندر دین سے دوری آئی تو اسلام کا پھیلاؤ سمٹ کر رہ گیا، کیونکہ آپ لاکھ کسی کو اسلام کی مہانتا بتا دیں، اسلام کی سچائی بتا دیں، لیکن اگر لوگ اسلام کو مسلمانوں کے اندر نہیں دیکھیں گے تو کسی صورت میں ان کو یقین نہیں ہوگا، سنتشٹی پراپت نہیں ہوگی۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام کو اس کی سچائی کی بنیاد پر اپنایا جاتا ہے، نہ کہ اسلام کے ماننے والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اسلام کے ماننے والے اگر اسلام کو پورے طور پر اپنائیں گے تو انسانیت اسلام کی طرف دھیان دے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ دنیا کے کونا کونا میں اسلام جو پھیلا، اس لیے کہ مسلمان اسلام کا نمونہ تھے، اور آج ہم اور آپ اسلام سے دور ہوئے، جس کی وجہ سے اسلام کا پھیلاؤ سمٹ کر رہ گیا ہے۔ اور اس میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری تھی، آپ پر جو کام ڈالا گیا تھا، آپ کو جو تبلیغ کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، وہ کام آپ کر چکے، تو اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور جب اخیر وقت ہے تو اس میں توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، کثرت سے اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ سے استغفار کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنے لگے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اور اس سورہ میں یہ میسیج بھی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر، ایک داعی کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بجا لائے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر فتح دیا، تو فتح دینے کے بعد یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ اور استغفار کیجئے؟ تو اس لیے کہ آدمی کو جب وجے پراپت ہوتا ہے، فتح ملتی ہے، تو عام طور پر ایک انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے،
تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وجے پانے کے بعد یہ حکم دیا کہ آپ کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، آپ کو تسبیح بیان کرنی چاہیے، آپ کو استغفار کرنا چاہیے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ عام دنیا کے رواج کے مطابق آپ کے اندر تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے۔ تو یہ ہے سورہ النصر۔ آگے چلتے ہیں آج کی حدیث۔ آج کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرے۔ یہ قاعدہ بتا دیا گیا، ایمان کا معیار یہ ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ ایمان تبھی پورن ہوتا ہے، تبھی مکمل ہوتا ہے جب کہ آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ بیٹھ جائے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند ہے اور ہم اپنے بھائی کے لیے کوئی دوسری چیز پسند کریں، نہیں، جو چیز ہمیں پسند ہے وہی چیز ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ عام طور پر کہ ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو کہتے ہیں کہ یہ پڑوسی کو دے دو، نہیں، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو پڑوسی کو بھی وہ چیز اچھی نہیں لگے گی۔ آپ پہ جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ چیز دوسروں کو دیں، صرف کھانے پینے کی چیز میں نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں جو چیز آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بہتر سمجھیں۔ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا پیغام، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، سب سے پہلے آئیے ہم اللہ رب العالمین کے ان اپکاروں پر غور کرتے ہیں جو اللہ نے ہم پر کی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اپکار ہم پر بہت زیادہ ہیں جن میں ہم رات دن جی رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان اپکاروں سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس نے ہمیں پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، سندر شریر دیا، 2 آنکھیں دیں، 2 کان دیا، عقل دی، مال و دولت دیا، صحت اور تندرستی دی، زمین، آسمان، ہوا، پانی، سورج، چاند، پشو پکشی، غرض کے دنیا کی ساری سرشٹی کو، ساری مخلوق کو ہماری سیوا میں لگا دیا۔ یہ جو 2 آنکھیں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان سے پوچھئے جو ان 2 آنکھوں سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس 2 پیر ہے جن سے ہم چلتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان سے پوچھئے جو ان 2 پیروں سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس زبان ہے، زبان سے ہم بولتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان سے پوچھئے جو زبان سے محروم ہیں، گونگا ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو فری میں دی ہیں، پر ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا اور ان کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، گویا کہ ہم نے کوئی اللہ رب العالمین سے ایگریمنٹ لے لی ہو کہ موت تک یہ ساری نعمتیں ہمیں ملتی رہیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ذرا وچار کیجئے، ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ہے یا نہیں؟ بہت اہمیت ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جن کی ہماری زندگی میں اہمیت ہیں، دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں، جو کچھ دنوں کے لیے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہوں گی
اور یہ ساری نعمتیں جاتی رہیں گی، دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، آنکھ کی نعمت جاتی رہے گی، پیر کی نعمت جاتی رہے گی، زبان کی نعمت جاتی رہے گی، ساری نعمتیں جاتی رہیں گی۔ ہاں، ایک نعمت ایسی ہے جس کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے، اور وہ نعمت ہے ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت، سچے راستے کی نعمت۔ اس نعمت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، اسلام سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دھرم کے طور پر، دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر نعمت پوری کر دی۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ اسلام کی نعمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا اپکار ہے ہم پر کہ اس نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور پھر اس دین کی ہمیں پہچان بھی عطا فرما دی۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا کوئی اپکار نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اسلام ہمارا جنمادھیکار ہے، وہ دھرم جس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات سے قبول کرتا ہی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا مذہب صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ کتنے لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، ویگیانک ہوتے ہیں، چاند ستاروں پر کمندے ڈالنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس سچائی کو اب تک نہ جان سکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر اپکار ہوا کہ اس نے ہمیں اس سچائی سے اوگت کرایا۔ دنیا اور آخرت کی سب سے جو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے وہ کامیابی ہمیں عطا کر دی کہ اسلام جیسا دین ہمیں عطا فرمایا۔ اسلام اپنا لینا کسی پر احسان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام اپنا لینا دھن پانا ہوتا ہے، نعمت پانا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی اپکار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ احسان جتانے لگے تھے کہ ہم اسلام قبول کر لیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے باضابطہ قرآن کریم میں ایک آیت اتار دی۔ سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، آیت نمبر 17، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو اسلام قبول کرنے میں تو تم پر اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا۔ جی ہاں، سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا ہم پر اگر کوئی اپکار ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین دے دیا، اس نے ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دی، اس نے ہمیں اپنے سچے دین کی پہچان کرا دی۔ ایک انسان جب اسلام کو اپناتا ہے تو وہ زندگی پاتا ہے۔ اب تک ہم اگر اسلام سے محروم تھے تو ہم زندہ ہو کر بھی مردہ تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 122 میں فرمایا، اومن کان میتا فاحییناہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی عطا کی۔
یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ یہ ایمان کی زندگی ہے، یہ قرآن کی زندگی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسرن کی زندگی ہے، یہ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی زندگی ہے، یہ ذکر اور استغفار کی زندگی ہے۔ جب ایک انسان اسلام کو اپناتا ہے اور اسلام پر چلنے لگتا ہے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی پہچان نہیں رکھتے، توحید کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، ایسے لوگ اگرچہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، دنیا کا گہرا گیان رکھتے ہیں، چاند ستاروں کو اپنے ادھین کیوں نہ کر لیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جیون نہیں ہے، وہ واستوک جیون سے محروم ہیں۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوپایا بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، چوپایا بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، جانور بھی وفاداری کرتا ہے، لیکن جس انسان کو اس دھرتی پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، جس انسان کو اس دھرتی پر اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی نعمتیں دیں، جس انسان کے لیے اس دھرتی کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، بارش برسائی، اناج نکالا، پھل فروٹ نکالا، سب کچھ اس کے لیے کیا، لیکن اس دھرتی پر آنے کے بعد وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھلا دے تو واقعی وہ جانور سے بھی بدتر ہوگا۔ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کے جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یوگیتا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، کیونکہ وہ اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، جو اصل زندگی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ پاک ہدایت اور ایمان دیتا ہے، اصل میں ان کو زندگی ملتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، واقعی دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے مہان نعمت اسلام کی نعمت ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی نعمت اگر ہم کو مل جاتی ہے تو کیا ہم اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اس کا پریچے کرائیں۔ کیوں دوسروں کے سامنے اس کا پریچے کرائیں؟ ذرا اس مثال پہ غور کیجئے۔ اگر آپ کے سامنے ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور دہکتی ہوئی آگ کو پکڑنے کے لیے لپک رہا ہے، تو آپ فوراً بچے کو گود میں اٹھا لیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کا ہاتھ جل جائے۔ ایک دوسری مثال لیجئے۔ ایک اندھا ہے جو راستے سے گزر رہا ہے اور راستے میں ایک گڈھا ہے اور آپ کے سامنے میں وہ آدمی گزر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس راستے سے جائے گا تو وہ اندھا اس گڈھے میں گر جائے گا۔ اب آپ کی انسانیت کیا کہتی ہے؟ کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ باندھے ہوئے اس کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ اس راستے سے جائے اور اس گڈھے میں گر جائے؟ قطعاً نہیں۔ آپ کی انسانیت یہ کہے گی کہ فوراً لپک کر اس انسان کا ہاتھ تھام لیا جائے، اس اندھے کو گڈھے میں گرنے سے بچایا جائے۔ بالکل اسلام مکتی مارگ ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ بربادی کے راستے ہیں، ہلاکت کے راستے ہیں، اور جو لوگ اسلام کی نعمت سے محروم ہیں وہ اسی دودھ پینے والے بچے کے جیسے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ آگ کو چھونے سے ہاتھ بھی جل سکتا ہے، یا اس اندھے کے جیسے ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس لیے اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ سامنے میں گڈھا ہے اور جائے گا تو اس میں گر جائے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بچہ انگارے کو چھوئے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔
ہمیں پتہ ہے کہ اندھا اس راستے سے گزرے گا تو اس گڈھے میں گر جائے گا۔ اب ہم کو جب معلوم ہے کہ سچائی صرف اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ اور کہیں نجات نہیں، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں تو یہ مانوتا نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے دیالوتا بن کر آئے تھے، آپ نے اپنی 23 سالہ زندگی لوگوں کو اسی اسلام کی طرف دعوت دینے میں کھپا دی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی اینٹ اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ ہر وقت ان کے اندر یہی طرب تھی، یہی جذبہ تھا کہ کیسے لوگ آگ میں گرنے سے بچ جائیں۔ جی ہاں، آگ میں گرنے سے بچ جائیں۔ ایک بار انہوں نے باضابطہ ایک مثال دے کر کے سمجھایا، کہا کہ آگ جل رہی ہو اور لوگ اس میں کودتے جا رہے ہوں، آگ جل رہی ہو اور لوگ اس میں کودتے جا رہے ہوں، میں وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ لوگ آگ میں جلنے سے بچ جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شبد ہیں، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو۔ یہی سوچ ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اسے سچائی کا پتہ چل چکا ہے تو اب وہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ سچائی پہنچائے، کیونکہ پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، اور اس سچائی کو اپنانے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے گزر جائے اور پھر ہمیں پچھتاوا ہو۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کویت کے ایک MBBS ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت، افریقی دیشوں میں انہوں نے اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ گزار دیا۔ کس لیے؟ دعوت کے لیے۔ یہاں ان کی نوکری تھی، آرام کی زندگی جی سکتے تھے، لیکن انہوں نے دعوت کے لیے اچھا خاصا وقت لگایا افریقی دیشوں میں، یہاں تک کہ ان کی محنت سے 11.5 ملین لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ کوئی معمولی سنکھیا نہیں ہے، ایک آدمی کے ہاتھ پر 11.5 ملین لوگ اسلام قبول کریں اور ڈاکٹری چھوڑ کر دعوت کے راستے پر لگ گئے۔ کیوں لگے؟ اس کی ایک کہانی ہے، انہوں نے خود سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں افریقہ گیا تو وہاں کچھ نو مسلموں نے مجھ سے کہا کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا چہرہ نوچ لوں۔ پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ مسلمانوں نے مجھے اسلام اس وقت بتایا جب کہ میرے ماتا پیتا اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ اگر انہوں نے مجھے اسلام اس سمے بتایا ہوتا جب کہ ہمارے ماتا پیتا زندہ تھے تو جیسے میں نے اسلام اپنایا ہے ویسے ہی میرے ماتا پیتا بھی اسلام اپنا سکتے تھے، لیکن افسوس کہ وہ جہنم کے حقدار بن چکے ہیں۔ جب بات نکل چکی ہے تو اس سندرب میں ایک دوسری کہانی بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ میرے سامنے ابھی مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب ارمغان دعوت ہے، اردو زبان میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 118 پر وہ ایک نو مسلم منوج کمار کا خط نقل کرتے ہیں۔
اس پتر میں، اس خط میں منوج کمار لکھتے ہیں کہ میرے ماتا پتا ایمان کے بغیر مر گئے، اب وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچئے، کبھی کبھی پوری رات مجھے نیند نہیں آتی ہے اور روتا رہتا ہوں۔ کبھی دل آتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو نوچ لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن میرے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے اور وہ اسلام پر نہ تھے۔ برکیف انہی چند باتوں پر آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔